السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ اٹ از کلاس 12 اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے پولیٹیکل سائنس میں وہ ہے شاک تھراپی. تو جیسے کہ معلوم ہے یہ جو شاک تھراپی ہے اگر ہم پوری طرح سے اس کے اوپر نظر ڈالیں گے اور پرکھیں گے تو شاک کا مطلب ہے سب سے پہلا نقصان یا دکھ یا کسی چیز کا مشکل کو ہم شاک کہتے ہیں. اور تھراپی کو آج کے دور میں ہم استعمال کرتے ہیں علاج کو. یعنی کہ یہ جو دونوں الفاظ ہے شاک تھراپی دونوں ایک دوسرے کے متضاد جس کو ہم کہیں گے. یعنی شاک مینز پہلے مشکل پہنچانا بعد میں اس کی تھراپی یعنی بعد میں اس کا علاج کرنا. تو شاک تھراپی کا مطلب اب ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ شاک تھراپی کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا 1945 میں جو یو ایس اے اور یو ایس ایس آر جو دو پاورفل بلاکس جن کو لیڈ کر رہے تھے یہ دونوں ممالک تو لگ بھگ بہت سمے یہ چلتا رہا کہ ان میں یہ دونوں نے الگ الگ سے اڈاپٹ کی تھی اپنے حساب سے جو ان کو چاہیے تھا. فار ایگزامپل یو ایس ایس آر جو تھا وہ سوشلزم کی لائنز پہ چلتا تھا اور سوشلزم کو پروموٹ کرنا چاہتا تھا. اور جو جتنے بھی دو چھوٹے چھوٹے کنٹریز ان کے الائز تھے یا ان کے ساتھی تھے انہوں نے چاہا یو ایس ایس آر نے کہ وہ ہماری طرح سے سوشلزم کو وہ اپنائے. اس طرح سے جو یو ایس اے تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ کیپٹلزم یا ڈیموکریٹک لائنز پہ ہم اور ہماری الائنس آگے چلے. تو بہت سال تک لگ بھگ 50-60 سال تک یہ چلتا رہا. اس کے بعد جب 1991 میں یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تو جو ایک کنفیوژن تھا لوگوں میں کہ ہم سوشلزم کو پروموٹ کریں یا کیپٹلزم کو پروموٹ کریں. لوگوں کو اب پتہ چل گیا کہ سوشلزم کو جو یہ تھیوری تھی وہ اب فیل ہو گئی اور انہوں نے اب ڈیموکریٹک یا کیا کہیں گے کیپٹلزم کے لائنز پہ چلنا چاہا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو یو ایس ایس آر کے الائنس تھے جتنے بھی چھوٹی چھوٹی کنٹریز تھے جو یو ایس ایس آر کے فالوورس تھے انہوں نے اپنے آپ کو شفٹ کیا. کس طرح سے شفٹ کیا؟ کیونکہ وہ سوشلزم کے لائنز پہ چلتی تھی انہوں نے اپنے آپ کو شفٹ کیا ان لائنزوں پہ جن لائنز پہ وہ پہلے چلتے تھے جن لائنزوں پہ یو ایس ایس آر چلتا تھا. اب وہ چلنے لگے یو ایس اے جو لائن جو یو ایس اے نے اپنائی تھی کیپٹلزم یا ڈیموکریٹک لائنز پہ چلتا رہا. تو اس کے بعد جتنے بھی چاہے وہ جتنے بھی کیا کہیں گے ہم اس کو جتنی بھی انڈسٹریز یا جو بھی انڈیویجولز کے پاس جو بھی ایک قسم کا وہ پاور تھا وہ شفٹ ہو گئے. وہ کہاں سے کہاں تک شفٹ ہو گیا؟ اسٹیٹ کا جو پاور تھا وہ شفٹ ہو گئے انڈیویجولز میں. سو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شاک تھراپی جو تھی جتنی بھی کنٹریز تھی جو یو ایس ایس آر کے لائنز پہ چلتی رہی تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہی شفٹ کیا اور ایک طرح سے جو پرائیویٹ اونرشپ تھی پرائیویٹ اونرشپ آف پراپرٹی جو تھی وہ کیا بن گئی؟ اٹ بیکیم دا ڈومیننٹ پیٹرن آف اکانومی. سو اٹ کالڈ فار پرائیویٹائزیشن آف اسٹیٹ ایسیٹس. تو اب لوگوں کے ہاتھوں میں یہ آ گئی. تو اس طرح سے یہ جو شفٹ ہوا ایک مطلب ایک کے ہاتھ سے شفٹ ہوا دوسرے کے ہاتھ سے. اس میں بہت لوگوں کو بہت نقصان ہونا پڑا. تو نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ بینک اس ٹائم تھا یا جتنے بھی بینکس تھے انہوں نے اس کو اس ٹائم ایڈ بھی فراہم کیا. لیکن پھر بھی شاک تھراپی جو تھی وہ ان کنٹریزوں پر جتنے بھی اس کا بہت ہی اثر دیکھنے کو ملا جو رشیا کے فالوورس تھے. تو اس کے بعد ان جتنے بھی ادارے تھے
جتنے بھی ادارے تھے، ورلڈ بینک تھا یا IMF تھا یا جو اور جتنے بھی ادارے تھے، ان کو یہ لگا کہ جو کنٹریز جن کا نقصان ہوا ان کو ہم ایک طرح سے کیا پہنچائیں گے، ان کو ہم ایک طرح سے فیسلٹیٹ کریں گے یا ان کو ہم ایک طرح سے راحت پہنچائیں گے. تو اس حساب سے ان کا جو اکانومک سسٹم تھا جو کہ بریک ہوا تھا، اس کو اب جو ہی یہ راحت کا جو سامان تھا وہ مہیا ہو گیا، یا جتنی بھی جو ایک طرح سے جتنی بھی وہ فیچرز تھے یا جتنی بھی آرام دہ جتنی بھی پرپزز تھے، وہ ان کے حساب سے دینے کے لیے بہت سے اداروں نے کام کیا. اور اس وقت جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ان کنٹریزوں کو، ان ممالک کو اس تھراپی کا پورا فائدہ ملے، اور انہوں نے اس کو فائدہ اٹھایا. اور اب جو باقی چھوٹے چھوٹے کنٹریز تھی جو کہ ایک طرح سے اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو شفٹ کیا فرام سوشلزم ٹو کیپٹلزم، فرام سوشلزم ٹو ڈیموکریٹک لائنز، اور انہوں نے اپنے آپ کو پورے طریقے سے اب جو USA تھا ان کے فالوورز بننے لگے، اور اپنے آپ کو انہوں نے انہی لائنزوں پہ چلایا، اور اپنے ملکوں کو اپنے حساب سے انہوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی. سو دس واز آل اباؤٹ شاک تھراپی. اوکے.